بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 22 سورۃ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہاں تک کل درس ہوا تھا۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ وہ میں نے میسج کر دیا تھا گروپ میں کہ آج انشاءاللہ درس قرآن، کل پھر درس حدیث کر لیں گے، کل انشاءاللہ بدھ کو بھی درس ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا چیز ہے؟ کن کن جگہوں میں ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اس موقع کا سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں نے کل عرض کیا تھا۔ آج تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ جس بادشاہ کا اقتدار کامل ہو اس کی رحمت کامل نہیں ہوتی۔ جس کی رحمت کامل ہو عموماً اس کے پاس اقتدار نہیں ہوتا۔ جب کرسی آ جائے تو پھر رحمت دل سے نکل جایا کرتی ہے، اور کرسی ایسی چیز ہے کہ وہ مال کا نشہ خطرناک ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ کرسی کا نشہ وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جب آدمی میں چودراہٹ کے جذبات آ جاتے ہیں کہ میری بادشاہت، میری حکومت، میرا بڑا پن، اس کے آگے پھر کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ لاشوں کی لاشیں گرا دیتا ہے، پھر وہ نواسہ رسول کو بھی شہید کرا دیتا ہے۔ یزید کے پیچھے کیا چیز تھی؟ امام حسین نے کوئی ان سے مال تو نہیں مانگا تھا، صرف اس کو اپنے اقتدار کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ اس پر اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے، سب کچھ کر گزرا۔ جب اس نے لشکر بھیجا ابن زیاد کا، عمر ابن سعد پہلے لشکر لے کر آئے۔ عمر ابن سعد جب امام حسین کے مقابلے میں آئے تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے کہ آل رسول سے مقابلہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس نے خط لکھا عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو، جو کوفہ کا گورنر تھا اور یزید کی طرف سے مقرر کردہ تھا، کہ امام حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں، اس میں عافیت ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا نمبر 1، میں جہاں آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دیا جائے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں کوفہ نہیں جاتا، یا پھر مجھے خود یزید تک پہنچا دیا جائے، میں خود اس سے معاملہ طے کر لوں گا۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر پہنچا دیا جائے، میں کافروں کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ ان تینوں میں سے آپ جو بھی قبول کرنا چاہیں کر لیں۔ تو عمر بن سعد کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، یعنی کوفہ میں یہ نہیں جاتے جہاں سے یزید کو خطرہ ہے۔ یزید کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ کوفہ پہنچ گئے تو کہ یزید کو اپنے کارنامے کرتوت تو نظر آ رہے تھے، یہ اگر کوفہ پہنچ گئے تو کوفہ والوں نے مجھے نہیں ماننا پھر اپنا بادشاہ، پھر امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت ہونی ہے، تو میرے ہاتھ سے اس علاقے کا اقتدار نکل جائے گا۔ تو اس علاقے کے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا تھا کوفہ کا۔ حالانکہ کوفہ کا گورنر تو نعمان بن بشیر تھے، صحابی رسول ہیں۔ یزید کو خبر پہنچی کہ نعمان بن بشیر یہ ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، تو اس نے فوراً مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اگر امام حسین کوفہ پہنچ گئے اور یہ اہل بیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں تو یہ تو علاقہ پورا کوفہ کا حسین کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دو۔ یزید کی ابن زیاد سے بنتی نہیں تھی۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، وہ حضرت معاویہ نے اس کو بنایا تھا۔ یزید کی اس کے ساتھ کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو یزید نے ان سے اس مشورہ دینے والے سے کہا کہ میری تو ابن زیاد سے بنتی نہیں ہے، میں پہلے اس کو مشکل سے بصرہ کا گورنر برداشت کیے جا رہا ہوں کہ میرے باپ نے بنایا تھا، اوپر سے کوفہ کا بھی میں اسے گورنر بنا دوں۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کو اپنے اقتدار کے تحت رکھنا ہے تو پھر یہ کڑوا گھونٹ تمہیں پینا پڑے گا، اس لیے کہ ابن زیاد جیسا کوئی مخالف نہیں ہے اہل بیت کا، وہی آ کر امام حسین کو وہاں سے ہر صورت نکال سکتا ہے، وہ سخت آدمی ہے، اس کو بناؤ گورنر۔ تو یزید نے پھر فرمان جاری کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس جب فرمان پہنچا تو یہ بصرہ میں تھے، چونکہ بصرہ کے گورنر تھے،
اور کہا کہ تمہیں میں کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں۔ تو ابن زیاد جیسے کوفہ پہنچا تو اس کی پہلی تقریر یہ تھی، اور اس نے کہا کہ جو آدمی ہمارے سامنے سر جھکا کر رہے گا تو ہمیں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہے، اگر کسی نے ہماری بات کو ذرا برابر بھی موڑا تو پھر یہ تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ ڈرانے کے بعد پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ تم میں سے کس کس کے پاس معلومات ہیں مسلم بن عقیل کی؟ مسلم بن عقیل کو امام حسین نے پہلے بھیج دیا تھا کوفہ کے حالات کی خبر لینے کے لیے، اور مجھے اس کی اطلاع دو، اور اگر کسی آدمی کے گھر میں مسلم بن عقیل پایا گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس سے لوگوں پر ایک روب طاری ہوگی۔ تو ابن زیاد اہل بیت کے بارے میں سخت تھا، تو ابن زیاد کو عمر بن سعد نے خط لکھا وہاں میدان کربلا سے کہ اگر آپ چاہیں تو ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں، کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ وہ کوفہ نہیں آنا چاہتے، ان کو ہم یزید کے پاس پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنا معاملہ خود حل کر لیں گے، ہم واپس جانے دیتے ہیں جہاں سے آئے تھے، ہم ان کو مسلمانوں کی سرحد پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ابن زیاد کے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن شمر ابن ذی الجوشن، جس کو ہم شمر بولتے ہیں، شمر نے بدبختی کی۔ شمر نے کہا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کہیں عمر بن سعد کو کہ یا اس کو میرے پاس پہنچا ابن زیاد کے پاس، یا پھر اس کی لاش چاہیے، ہمیں اور کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ نیرا ضد تھا۔ تو اور آگے یہ لکھا عمر بن سعد کو کہ اگر آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس بات کو کہ آپ حسین کو میرے پاس بھیجو یا پھر اس کی لاش چاہیے، یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس لشکر کی کمان چھوڑ دو، اس کی قیادت چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، شمر ابن ذی الجوشن اس کا قائد ہوگا۔ یہ خط لکھ کر مہر لگا کے شمر کو پکڑا دیا کہ جاؤ عمر بن سعد کو خط دے۔ عمر بن سعد کے بعد جب خط آیا تو انہوں نے خط کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں حسین کی لاش چاہیے یا پھر زندہ ہمارے پاس پہنچا دو، ورنہ اس کا چارج چھوڑ دو جو لشکر کی قیادت آپ کے پاس ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا شمر سے، شمر ہو نہ ہو یہ تیری شرارت لگتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابن زیاد کی تحریر ہو، یہ تو نے لکھوائی ہوگی، کیونکہ وہ اس سے بھانپ گیا۔ آگے لکھا ہوا تھا کہ اگر نہیں یہ کام کر سکتے تو قیادت چھوڑ دو، شمر کے حوالے کر دو۔ اقتدار بڑی بری شے، بڑی بری شے۔ عمر بن سعد کو پتہ تھا کہ آل رسول کا قتل برا ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ابن زیاد کو یہ خط کی 3 شرائط بھیجوں اور جنگ سے خلاصی ہو، لیکن جب اس نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر قیادت چھوڑ دو، تو اس کو بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ قیادت میرے ہاتھوں چلا جائے، کرسی میرے ہاتھوں چلی جائے کہ اس پورے لشکر کا تو سپہ سالار میں ہوں، میں کسی اور کو کیوں دوں، میں کیوں ماتحت لگوں، میں ہی بڑا بنوں گا۔ تو اس نے شمر سے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے قیادت دینے کی، میں خود اس کا چارج سنبھالوں گا۔ پھر عمر بن سعد نے لڑائی کے لیے اقدام کیا اور اگلے دن لڑائی پیش آئی۔ یہ ہے عمر بن سعد کے پاس چھوٹا سا اقتدار۔ شیعوں نے تو لکھ ڈالا ہے کہ وہ 4 لاکھ کا لشکر تھا، 1 لاکھ کا لشکر تھا، یہ غلط باتیں ساری۔ وہ زیادہ سے زیادہ 4000 سے 6-7 ہزار کا لشکر تھا، اس سے بڑا نہیں تھا۔ اور امام حسین کے ساتھ بھی 72 آدمی نہیں تھے، یہ جو مشہور ہے، 72 آدمی ان کے خاندان کے تھے، اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ اور آدمی مل گئے تھے، اور جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ 72 نہیں ہوئے، وہ 120 شہید ہوئے ہیں۔ 72 کا لفظ اس لیے مشہور ہے کہ 72 ان میں سے امام حسین کے اپنے خاندان کے تھے، اور اس 72 کے علاوہ باقی جو تقریباً 50 تھا یہ دوسرے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، کہا تھا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس نے پھر اگلے دن چڑھائی کر دی اور امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں العزیز الرحیم، اللہ کے پاس اقتدار بھی کامل ہے اور رحمت بھی کامل ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، جس کے پاس اقتدار مضبوط ہو اس کے پاس رحمت نہیں ہوتی۔ یزید کے پاس اقتدار تھا تو رحمت نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ باہر صورت یہاں سے نعمان بن بشیر کو کوفہ سے نکالو اور ابن زیاد کو گورنر مقرر کرو، صرف کرسی کی وجہ سے، ورنہ کیا حرج تھی، وہ کہہ دیتا آل رسول مجھ سے 10 درجے بہتر تو کوئی حرج نہیں، مگر اس نے آل رسول کا خون کرا دیا، کرسی نہیں چھوڑی، کرسی نہیں چھوڑی۔ عمر بن سعد نے وہ اپنے لشکر کی قیادت کی کرسی نہیں چھوڑی، شمر کو نہیں چارج دیا، خود لڑائی کی اور خود اس لشکر کی قیادت کر کے اگلے دن امام حسین کو شہید کیا ہے۔ یہ کرسی ہے۔ جب انسان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں رحم دلی ہو۔ تو یہ اللہ عز و جل عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، اقتدار بھی ہے، رحمت بھی بہت ہے۔
جس کے پاس اقتدار مضبوط ہو اس کو کوئی آدمی اس کو گالی نہیں دے سکتا، ممکن ہی نہیں۔ آپ کسی صاحب اقتدار کو اس کے منہ پہ گالی دے دیں، آپ اپنا انجام سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی اختیار ہے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے، وہ آپ سے انتقام لے گا کہ آپ کو کیسے جرأت ہوئی آپ اس کو گالی دیں۔ قربان جو رب پر لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، جھوٹ ہے سارا، میرا رب ان کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے شاید یہ کلمہ پڑھ لیں۔ ہم لوگ اللہ کی مخالفت میں دن گزارتے ہیں، اللہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں۔ یہاں کوئی صاحب اختیار صاحب اقتدار مجھے بلاؤ کہ ادھر آؤ، میں نہیں آتا، تو 2-4 دفعہ بلایا اور میں نہ کروں تو ہمارا انجام ہمیں معلوم ہے۔ اگر اگلا صاحب اختیار و اقتدار ہے تو اللہ ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، قربان جو اس کی رحمت پر۔ پھر بھی جب رات ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا میرا باغی شام کو میرے پاس آ کر معافی مانگے اور میں معاف کر دوں۔ کیسا رب ہے، کیسا رب ہے! بھلا کوئی صاحب اختیار اپنے خلاف عمل دیکھ کر بھی انتظار کرتا ہے کہ بھئی آ جا آ جا، پھر ساری رات اللہ انتظار کرتا ہے، اللہ کا باغی مجرم انسان نہیں آتا، صبح ہو جاتی ہے۔ پھر جب دن ہوتا ہے، ان اللہ تعالی یبسط یدہ بالنہار، جب دن ہوتا ہے تو اللہ پھر اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا مجرم آ کر پھر میری آغوش رحمت میں آئے اور میں معاف کر دوں۔ اور یہ کب تک اللہ کرتا رہتا ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک انسان کے غرغرے کی آواز موت کے وقت نہیں آتی، اس وقت تک میرے رب کی رحمت کے بازو کھلے ہی رہتے ہیں کہ دن میں آ یا رات کو آ، میرے خلاف بولا، شرک کیا اور مجھے برا بھلا کہا، جو کچھ کیا کوئی نہیں، سب معاف ہے، آ جا۔ یہ ہے عزیز اور یہ ہے رحیم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق جیسے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ اقتدار کے باوجود بھی رحمت والا ہے، ہمیں بھی اقتدار کے باوجود رحمت والا ہونا چاہیے۔ ہم تو گھر کے بڑے بھی ہو جائیں، اتنا سا اقتدار تو ہر ایک کے پاس ہے نا۔ جو آدمی گھر میں باپ ہے، گھر میں شوہر ہے، گھر میں نانا دادا ہے، اس کے پاس ایک اقتدار ہے، اس چھوٹی سی 4 دیواری کا۔ وہیں اگر کوئی غلطی کر دے تو وہ تھپڑ لگاتا ہے، مارتا ہے، الجھتا ہے، ہمارا اقتدار تو یہی فیل ہو جاتا ہے، رحمت زیرو ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جو یا رسول اللہ، آپ کے پاس اقتدار تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رحمت بھی کمال کی تھی، اقتدار بھی کمال کا، رحمت بھی کمال کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، فاتحانہ آپ داخل ہوئے ہیں، اور مکہ والے وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ آپ سجدے میں ہوتے تھے، اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی، اور آپ اس اتنی بڑی اوجڑی کو اٹھا نہیں سکے، سر نہیں اٹھا سکے۔ کوئی اور آیا، اس نے وہ اوجڑی اٹھائی، میرے آقا نے سر اٹھایا۔ اتنی تکلیف۔ آپ مینا میں پہنچتے ہیں، مکی زندگی میں آپ مینا میں پہنچتے ہیں قبائل عرب کو دعوت دینے کے لیے، آپ اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں، ابو لہب آ کر آپ کی اونٹنی کو چوکا لگاتا ہے، آپ دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کمال ہے، اتنی تکلیف، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اور جب آپ نے آخر میں ہجرت کی، اور کس وجہ سے؟ 100 آدمی آپ کے خون کے پیاسے ہو کر، جن کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا، وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، 100 کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ آپ کے جانی کا دشمن ہے اور آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ میرے نبی اب اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو تو اس موقع پر وہ کرنا چاہیے تھا جو تعریف کرتی ہے، جب بات ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو پھر اس علاقے کو تہس نہس کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں مٹی میں ملا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، ان کی عزتوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ لیکن میرا نبی جب داخل، یہ چغتائی خان، چنگیز خان کا بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا چغتائی بیٹھا تھا خیمے میں، بامیان کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اسی وقت تلوار باہر نکالی اور خیمے سے باہر نکلا، فوراً آرڈر جاری کیا کہ پورے بامیان کی سرزمین پر
ایک بھی آنکھ جھپکتی ہوئی نظر نہ آئے، چاہے وہ آنکھ انسان کی ہو یا حیوان کی ہو۔ ایسا قتل عام کیا، اس نے کہا مجھے بلی بھی نظر نہیں آنی چاہیے، مجھے کتا بھی نظر نہیں آنا چاہیے، زندہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے میرے بیٹے پر کیوں ہاتھ اٹھایا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ جو عورت حاملہ ہو اس کا پیٹ چیر کر بچہ نکال کے پہلے بچے کی گردن نکالنی ہے، اڑانی ہے، پھر عورت کی گردن اڑانی ہے۔ یہ ہے بادشاہ۔ جب اقتدار آتا ہے اس علاقے پر، جس علاقے میں ان کو ستایا گیا ہو، ان کی اولاد کو ستایا گیا ہو، تو پھر ان کے فیصلے یوں ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، کیا تھا؟ آپ کی داڑھی مبارک کے بال، آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ آئے ہیں یہاں سے، یہ جہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، اب لائبریری بنی ہوئی ہے، اس کے قریب سے آپ گزرے ہیں۔ اسی لائبریری سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک مسجد ہے، مسجد الرعیہ، جھنڈے والی مسجد، یہاں آپ نے جھنڈا گاڑا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ مسجد الرعیہ سے ہوتے ہوئے، اپنی جائے پیدائش سے ہوتے ہوئے، صفا مروہ کے درمیان سے آپ داخل ہوئے بیت اللہ میں۔ جب آپ صفا مروہ کے درمیان سے داخل ہو رہے تھے اور سارے مشرکین مکہ سامنے حرم میں بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری تھا، الحمدللہ الذی وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ تعریفیں تیری ہیں، مدد تو نے کی ہے اور اکیلے تو نے کی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لشکروں کو شکست تو نے دی ہے، میں نے نہیں دی۔ اے اللہ تو نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں کہ ہمیں فتح ہوگی۔ ساری بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے تھے، اپنی طرف تو کسی بات کو منسوب ہی نہیں کیا کہ میری دانائی، میری سمجھداری، میری پلاننگ، کیونکہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، میں نے جمعے میں اس کو بیان کیا تھا، تو آپ نے اس کو طریقے سے چلایا تھا۔ 9 لشکر آپ نے پہلے گزارے ہیں ابو سفیان کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے، اور 10واں لشکر 5,000 کا آپ نے گزارا ہے۔ یہ آپ کی وہ حکمت عملی تھی جس سے اہل مکہ پر روب پڑا تھا، اسی کی وجہ سے ہی ان کو شکست ہوئی تھی، کیونکہ ابو سفیان نے جا کر آگے اعلان کر دیا تھا محمد ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے جس کے مقابلے کی تم تاب نہیں لا سکتے۔ تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ پتلی پنڈلی والوں کے مونچھوں کو پکڑ کر کہا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ناس ہو تمہارا، محمد ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے تو مقابلے کتاب نہیں لا سکتے۔ وہ جو سردار ہو کر پریشرائزڈ ہوا تھا، دباؤ میں آ گیا تھا، وہ حضور علیہ السلام کی پلاننگ کی وجہ سے ہوا تھا، جو کہ تفصیل سے بتایا تھا کہ پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید کا لشکر گزارا جس میں 1,000 آدمی تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے زور سے نعرہ مارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں میں جھنڈے تھے، تو 1,000 کا لشکر نیچے سے گزرا۔ ابو سفیان اوپر پہاڑی پہ اللہ کے نبی نے اس کو کھڑا کروایا تھا حضرت عباس کے ساتھ، تو وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے خالد۔ وہ لڑکا سا؟ کہنے ہاں، کا بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد زبیر بن عوام گزرے 500 کا لشکر لے کر، ان کے ہاتھ میں جھنڈے۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ تین دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 500 آدمی کی جب ایک دم آواز اٹھی، وہ جگہ تنگ تھی جہاں سے آپ نے پلان کیا تھا لشکر کو گزارنے کا۔ ابو سفیان اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ عباس نے کہا زبیر بن عوام کا بھانجا تمہارا؟ کہا ہاں۔ کہا بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قبیلے گزروائے، پھر بنو قاب کو گزروایا، بنو اسلم کو گزروایا، بنو اشجع کو گزروایا، مزینہ گزروایا، جوہینہ گزروایا، بنو کنانہ گزروایا۔ یہ 9 قبائل ہیں جن کو آپ نے مختلف نفری کے ساتھ گزارا، کسی کے ساتھ 1000 تھے، کسی کے ساتھ 500 تھے، کسی کے ساتھ 300 تھے۔ جب مسلسل لشکر گزر رہے تھے اور آپ کی تدبیر پہ قربان جائیں، آپ نے بنو اشجع کو علیحدہ گزروایا۔ جب بنو اشجع گزرنے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا بنو اشجع۔ کہا اولئک کانوا اشد علی محمد، کہ یہ تو محمد کے بڑے سخت دشمن تھے، یہ محمد کی حمایتی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اللہ نے دل میں اسلام ڈال دیا، بنو اشجع سارے حضور کے ساتھ ہو گئے، اس پر پریشر پڑ گیا کہ یہ سارے ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر بنو کنانہ گزرے۔ بنو کنانہ وہ تھے جو ابو سفیان کے ساتھ پہلے معاہدہ کر چکے تھے کہ ہمارا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ اسی بنو کنانہ کے کچھ لوگ حضور کے ساتھ جا کر مل گئے تھے کہ نہیں ہم ابو سفیان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جب اس نے بنو کنانہ کے لوگوں کو گزرتا دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بنو کنانہ۔ کہا یہ ان کے ساتھ ہو گئے؟ آپ نے اس تدبیر سے 5,000 کا لشکر گزروایا۔ پھر پیچھے جب آپ آئے تو 5,000 کا لشکر ایک ہی واحلے میں تھا۔ آپ کے ارد گرد 2,000 صحابہ تھے، لا یرا منہم الا الحدق،
ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی پورا جسم اسلحہ سے لیس تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ایسے جہو جلال میں؟ کہا جو ان کے ساتھ پھر رہے ہیں جانے لیے پھرتے ہیں ان کے لیے۔ اس سے اس پر پریشر پڑا اور وہ بھاگ کر گیا مکہ، جا کر کہا کہ محمد ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے جس کے مقابلے کتاب نہیں لا سکتے۔ تو وہ سارے ڈر گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی فاتحانہ داخل ہوئے، ان میں پھر ہمت نہیں ہوئی آپ کے سامنے مقابلے کے لیے آنے کی۔ تو تدبیر میرے نبی نے کی ہے اور بڑی اچھی پلانیں کی ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، الحمدللہ الذی وحدہ، ایک اکیلے اللہ کو تعریف سجتی ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ الذی عظم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی ہے، میرا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ اسباب کے درجے میں پلاننگ آپ کی ہے، تدبیر آپ کی ہے، سمجھداری آپ کی ہے، لیکن آپ نے ایک بات کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا، سب کچھ اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں صحیح اقتدار والے۔ پھر جب آپ اس میں داخل ہوئے ہیں، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان والے راستے سے، سارے مشرکین مکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بول رہے ہیں الحمدللہ الذی وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ بولتے ہوئے آپ کا سر عاجزی سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال اونٹ کی پالان سے لگ رہے تھے۔ سر اٹھا کے نہیں داخل ہوئے، سر جھکا کے داخل ہوئے، اور ایسا سر جھکایا ہے کہ نیچے پالان کو چہرہ لگ گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ سیدھے بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ میں جا کر آپ نے نفل پڑھے ہیں، وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ باہر نکلے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، اخذ بعدادۃ الباب، آپ نے دروازے کی دونوں کیواڑوں کو ایسے پکڑا، سارے مشرکین سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، قریش والے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو وہ دیکھ چکے تھے کہ جب بادشاہ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں ان پر ظلم ہوا ہو تو وہ کیسے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو وہ منت کرنے لگے، اخن کریم ابن اخن کریم، جی آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، آپ کے والد بڑے بھلے آدمی تھے، مہربانی فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا ان سب کی گردنیں اڑا دو بدبختوں کی، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کر پہنچے ہیں اور وہاں سے نکلے ہیں چپکے سے، حضرت اسما وہاں موجود تھی، تو پیچھے سے ابو جہل پہنچا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر حضرت اسما نکلی کہ پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے اور اس کا دوست کہاں ہے، یعنی ابو بکر کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کہاں ہے۔ یہ جھوٹ بھی نہیں تھا کہ اس وقت کہاں ہے۔ اس بدبخت نے اتنا زور سے کان پہ تھپڑ مارا تھا کہ بالی نیچے گر گئی تھی اور خون نکل آیا تھا بچی کو۔ ایسے ظالم لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب انہوں نے کہا جی مہربانی کریں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قتل عام کرو، آپ نے فرمایا الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہی کہوں گا جب میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ جب ان کو اپنے بھائیوں پر اختیار حاصل ہو گیا تھا تو انہوں نے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا تھا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں محمد بھی وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ آج محمد تمہیں ایک حرف بھی نہیں کہتا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ میرا نبی ہے اور یہ اللہ ہے العزیز الرحیم، اقتدار بھی کامل، رحمت بھی کامل۔ یہی اخلاق میرے نبی کے تھے، اقتدار بھی کامل۔ مکہ میں داخل ہوئے آپ آل ان آل تھے، کوئی آپ کی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی آپ کے مد مقابل نہیں تھا، آپ جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا کہ بھائی میں نے سب کو معاف کیا۔ اقتدار بھی کامل، رحمت بھی کامل۔ اللہ کے نبی کے پاس اقتدار اعلیٰ درجے کا تھا، رحمت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملا العزیز الرحیم سے، اللہ ہمیں کہیں اقتدار دے دے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہے، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا، تو اس کے ساتھ رحمت ضرور ہونی چاہیے۔ ہم گھر کے صاحب اقتدار ہیں، گھر کی چار دیواری کی بادشاہت میرے پاس ہے، تو میری رعایا میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، یہ میرا اقتدار ہے، تو ان پر میری رحمت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ کوئی غلطی کرے اس کو مارنا شروع کر دو، بیوی کوئی غلطی کرے تو اس کو دو چار سنا دو۔ میں کسی دکان پر ہوں، کسی کلینک پر ہوں، کسی سکول میں ہوں، کسی کاروبار میں ہوں، کسی فیکٹری میں ہوں، کسی جاب میں ہوں، کہ میرے ماتحت بھی کچھ لوگ ہیں، تو ان لوگوں پر مجھے اقتدار حاصل ہے، جو میری دکان پہ کام کرتے ہیں، جو میرے کھیت میں میرے ماتحت کام کرتے ہیں، جو میرے دفتر میں میرے ماتحت ہیں، ان پر مجھے اقتدار حاصل ہے۔
ان کے ساتھ مجھے رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے. ان سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہو جایا کرتا ہے. ناراض نہیں ہونا چاہیے، دو چار سنا نہیں دینی چاہیے، ماں بہن ایک نہیں کر دینی چاہیے جیسے ہمارا معاشرہ. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہم ایک دکان پر گئے، جماعت میں ہم چل رہے تھے تو گشت کے لیے گئے. کپڑے کی دکان تھی ایک، تو یہ کوئی گوجرانوالا کی طرف کپڑے کی دکان تھی. تو وہ آدمی بڑی اچھی دکان تھی، بڑی دکان تھی، سفید داڑھی، بالکل بزرگ آدمی. وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا یعنی مالک اس کا. تو اتنے میں گاہک بھی آئے ہوتے تو ہم گئے ملاقات کے لیے. تو جیسے جماعت والوں سے عزت کے ساتھ ملتے ہیں ایسے ہمیں وہ ملا. تھوڑی دیر میں وہ لڑکا آیا، اس نے کہا جی یہ تھان اوپر نہیں ملا، اوپر سٹور سے اٹھانے گیا تھا. اسی وقت اس نے اس کو گالی دے دی کہ کیسے نہیں ملا، فلانی جگہ پڑا ہے تو اندھا ہے، اور ماں کی گالی دی. تھوڑا سا اس کو اقتدار حاصل تھا نا اپنے ماتحتوں پر، رحمت شامت سائڈ پہ ہو گئی. میرے عزیز بھائیو، اللہ ہمیں کہیں اقتدار دے دے تو ہم رحمت والا معاملہ کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے بات کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم اللہ کے نبی کی سنت کے متبع ہوں گے. جو میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے اس کا انجام جنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیارات کے ساتھ ساتھ رحیم انسان بنائے.